اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے۔ اے گل بھی بالکل ٹھیک ہے، اودا کوئی نہ ہور شریک ہے۔ اے گل بھی بالکل ٹھیک ہے، اودا کوئی ہور نہ شریک ہے۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے۔ سانوں دسیا عربی ڈھولے، کوئی شے نہیں اس تو بولے۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے۔ ہر شے تے اودی شاہی، چند تارے دین گواہی۔ ہر شے تے اودی شاہی، چند تارے دین گواہی۔ اللہ میرا سونا ہے، اللہ میرا سونا ہے، جنوں سجدہ سجدہ ہے، رزق بھی دیندا ہے، نالے عیب بھی کجدا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاۃ بعد آپ کے نامدار مدنی تاجدار تاجدار مدینہ سرور اکرم وسیلہ حضور کو شیخ یوم مشہور احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بات کرنے سے آباد کو اور بات کروا دینا ہے حضرت علیہ السلام دے نظرانے عرض کر تو بعد میں تھوڑے سامنے اللہ وحدہ لا شریک لہ علیہ کتاب بیان کتاب قرآن مجید قرآن رشید کے اندروں ایک عدیب میناد آپ کچھ حصہ دلات کرتا شاف سکیتے دعا کرو کہ اللہ رب العزت حق بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، سن سنا کے سارے نہ مل کے یہ دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر سارے سننے یا سنانے دے وچ غلطی یا خطا تے تکاب ہو جائے تو خالق کائنات اللہ پاک علیہ السلام سے جناب معاف فرمائے۔ اب ویسے وقار آج سارا موضوع ہے حج کی فضیلت و اہمیت، کیونکہ آج کے دن شروع ہو چکے ہیں تو اس حوالے نال گفتگو انشاءاللہ تعالی کریں گے قرآن اور حدیث کے حوالے نال۔ میرے دوست بزرگوں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تسی حج کرو اور عمرہ کرو تو کدے واسطے کرو؟ اپنے رب کے واسطے کرو۔ کی کرو؟ اپنے رب کے واسطے کرو۔ وَأَتِمُّوا دا معنی ہے کہ تسی پورا کرو الحج حج والعمرہ عمرہ للہ اپنے اللہ واسطے۔ تو عزیزان گرامی میں آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے جدو خانہ کعبہ شریف دی تعمیر مکمل کر لیا، تعمیر مکمل کرنے تو بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل تسی اعلان فرما لے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی
گئی ہے تو تسی باقی آ جاؤ حج عمرہ کرنے واسطے جنہوں حج کرنا ہو حج کر لو جنہوں عمرہ کرنا ہو عمرہ کر لو تو اس واسطے انہیں بلا لو اعلان فرما دو عزیزان گرامی اور حضرت السلام ایک روایت کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی مولا میں اعلان تو کروں گا میرا انکار تو کوئی نہیں تو میرا رب ہے میں تیرے کے انکار نہیں کر سکتا تیرا حکم میرے سر رکھا تے لیکن اعلان تو میں کروں گا تو میرا اعلان میری آواز کتوں تک پہنچے گی چند ایک بندے تک پہنچنی میری آواز جلے آپ گاٹ گاٹ ہے میرے تھوڑے انہاں تک پہنچنی دور تک شاید نہ جائے تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہے میرے خلیل آواز بلانے کا اپنی توڑا کام میں پوری دنیا تک پہنچانا میرا کام آواز تسا مارنا نہیں پہنچانا میرا کام ہے یہ وہ گل ہے کہ جس رب کائنات نے فرمایا نا جسے کچھ اندر کہ جڑا میرا قرب حاصل کر لے میں وہ دی زبان بن جانا اور یہ کی کر سکتے ہیں رب آتا جڑا میرا قرب حاصل کر لے میں وہ دی زبان بن جانا وہ انج ہی بن جائے تو رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو جناب نے آواز ماری ایک چبوترے سے کھڑے ہو گئے اونچی جگہ سے کھڑے ہو گئے آپ نے آواز ماری اعلان کیتا کہ کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے باقی تسی جتنے آواز میں سن دے ہو جتنا میری آواز جا رہی ہے انہوں نے واسطے اعلان ہے کہ حج واسطے آ جاؤ عمرے واسطے آ جاؤ جنہیں حج کرنا ہو آ جاؤ جنہیں عمرہ کرنا ہو آ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں آواز ماری ہے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں تاریخ مکہ کے اندر بھی اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا کہ آپ کی آواز پوری روح زمین کے اوپر صرف یہ تو ذکر نہیں بلکہ جڑے بچے ماں دے رحمہ دے اندر موجود سن جڑے بچے باپاں دی پشتاں دے اندر موجود سن انہاں تک بھی پاک نماز پہنچائی انہوں نے بھی آواز سنی اور پھر جدوں یہ آواز پہنچی نا تو اس آواز کے جس نے لبیک آکھا جس نے لبیک آکھا اللہ پاک نے انہوں نے حج کا موقع عطا فرمایا اور جنہوں نے عمرے کی نیت ہے آگیا انہوں نے اللہ پاک نے عمرے کا موقع عطا فرمانا شرف بخشنا ہے اور یہ قیامت تک ہوئے گا اس طرح جڑے جن دنیا تے نہیں آئے سن انہوں نے بھی یہ آواز دیتے لبیک کی ہے جنہوں نے لبیک کی انہوں نے ہی حج کرنا ہے تو انہوں نے ہی عمرہ کرنا ہے دوسرے میں شرف حاصل ہو سکتا نہیں یہ مفسرین کرام میں فرماتے ہیں تو عزیزان اکرامی کا علیہ السلام رب کائنات نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذي ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین فرمایا کہ بے شک میرا مکہ تواڈے واسطے رحمت ہے سارے جہان واسطے رحمت ہے اور رہنما ہے تو بظاہر مکان اتنا پتھر نہ بنے رب فرما رہے یہ بھی تہاڈا رہنما ہے غیر اللہ کوئی نہیں کر سکتا خانہ کعبہ غیر اللہ ہے کہ نہیں غیر اللہ اللہ تو نہیں نا کہ خانہ کعبہ رہنما بن سکتا ہے پھر نبی نے تاجدار کا بھی رہنما بن سکتا ہے اور اس سے خانہ کعبہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں گل کن کھول کے سن لو کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ مسلمانوں کی شفاعت بھی کرے گا خانہ کعبہ شفاعت کرے گا جنہاں لوگوں نے طواف کیتا جنہیں حضرت نے چومیا جنہاں اس نے احترام کیتا انہوں نے خانہ کعبہ بھی سفارش کرے گا یہ شفاعت کرے گا یہ سفارش کرے گا کہ مولا یہ گناہگار ضرور ہے لیکن اس میرے نہ بڑا پیارا میرا اس نے احترام کیتا ہے مولا میری فضیلت دے صدقے یہ تیرے ہم فرما دے ہمیں جنت جا کر فرما مکان اللہ کا گھر یہ بھی سفارش کرے گا نبی تاجدار مقام ابراہیم والا
خانہ کعبہ تو ہی اللہ مقام نبی علیہ السلام کا خانہ کعبہ تو ہی اللہ ہے کیوں شاعر نے کی لکھا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ یعنی کہ حاج کر کے نا ہوتے آؤ ہوتے حاج کرو رہتے آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو پوری کائنات کعبہ کعبہ مکہ شریف میں خانہ کعبہ شریف میں اللہ پاک کا گھر ہے پوری کائنات لیکن خانہ کعبہ کا کعبہ کون ہے آمنہ کا نام ہے تیرا سے میرا لجپال ہے رسول کریم کے نام جانے ذرا پاک دے بابا جانے جنہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ تے چڑھے نے حضرت بلال مسیح خانہ کعبہ تے چڑھے نے اذان دینے والے چڑھے نے تے سوچی پہ گئے نے اگے تے کعبہ ول منہ کر کے اذان پڑھتا تھا ہن کی کراں نبی اسلام نے فرمایا اے بلال پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں سبحان اللہ پریشان نہیں ہونا اگے کعبے ول منہ کر کے اذان پڑھ دے سو اج کعبے ول منہ کر کے اذان پڑھ لو سبحان اللہ اس واسطے خانہ کعبہ بڑیاں شانہ دینا لیکن نبی علیہ السلام کا مقام اعلیٰ ہوتا ہے تو عزیزان گرامی حج کرنا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بخاری شریف میں سوال کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیتا حج کر کے پھر حج کر لینا میرا خیال ہے آسان ہے سادہ ضرور ہے لیکن آسان ہے کوئی پیسے بھر کے کچھ اس طرح بھی اللہ پاک انہوں نے نصیب فرما دے گا لیکن اس نے بہار مانگا میں نے اس بار کا سنا رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں کہ حج جڑا بندہ حج کر کے اس تو بعد فسق تو محفوظ رہے یعنی کہ گناہ تو محفوظ رہے گناہ نہ کرے گناہ کرے کبیرہ گناہ جنہاں وچوں ایک منافقت ہے منافقت بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور منافقت کا درجہ جڑا ہے نا وہ جہنم کے اندر کوئی تھوڑا جہا نہیں کافر نالوں بڑھتا ہے کافر نالوں بڑھتا ہے جڑا نبی اسلام نے فرمایا کہ فسق تو منافقت تو گناہ کبیرہ تو جڑا بچ گیا محفوظ رہا اللہ پاک اس کا حج ان محفوظ کرے گا ان جو مقبول کرے گا ان مقبول کرے گا کہ جس طرح ایک بندہ ہونے اپنے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا یہ اس بندے کا مقام ہے اس گل تو پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث سے برکات ہوں کہ فسق تو محفوظ رہے گناہ کبیرہ تو محفوظ رہے منافقت تو محفوظ رہے پتہ یہ چلیا حج کرنے سال اس میں ثواب نہیں اس حدیث سے پتہ چلا ہے ابو بکر نبی رسول کہ اس نے اس وقت اس حج کا ثواب نہیں کرنا کیوں جب نہ شرط لا دی ہے بس تو ان کماں تو بچ کے رہنا ہے تو پھر اس حج کا ثواب ملتا جائے گا انتا جگہ جیسے تو ماں کے پیٹ چھوٹ پیدا ہے بالکل گناہ تو محفوظ گناہ تو پاک دھوپے ہے صاف ہے اور ایک گل ہے اگو دی اگو ہوئے انجو بے کہا حج ایک فضلت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑا بندہ حج کرے اللہ پاک اس دے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے یہ حدیث آپ سے ٹکرانے نہیں رسول ٹکرانے نہیں یہ پہلا بات ہو رہی ہو رہے اے شرف نے امت مصطفیٰ یہ انہاں واسطے شرف نے بڑے تو میرے واسطے
کہ جڑا بندہ حج کرے گا اس نو اللہ پاک وہ جڑے پچھلے گناہ نے انہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اور دوسری جسے مرکہ کے اندر بیان کیتا گیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حج دوجے حج دے تک درمیان وچ جڑے گناہ چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ بندے ہوندے نے گناہ دا کفارہ بن جاتا ہے، انہاں گناہ دا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ایک عمرہ دوجے عمرے دی سعادت تک جڑے درمیان وچ گناہ ہوندے نے صغیرہ انہاں دا کفارہ بن جاتا ہے۔ مطلب کہ جڑے حج کر سکتے ہیں انہاں دے واسطے حج دا مقام ہے، تے جڑے عمرہ کر سکتے ہیں وہ ایک عمرے تو لے کے دوسرے عمرے کے درمیان تک جڑا گناہ اگر انہاں کو ہو جائے جان بن کے عادت نہ بنا لینا، صغیرہ گناہ کی بھی ایک عادت بنا لینا وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، یہ گل یاد رکھیں۔ اس واسطے صغیرہ گناہ صغیرہ سمجھ کے نہیں پڑھ لینا، نہیں کرنا، وہ تو بچنا ہے۔ نیکی چھوٹی تو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوٹی نیکی سمجھ کے چلنا نہیں، وہ چلنا نہیں بلکہ پال لینا۔ ہو سکتا ہے وہ چھوٹی نیکی کے لیے وہی تیرے واسطے تیرے تیار ہو جائے، وہی کر کے مطلب اس دن تیرے میرے کام آ جائے۔ اور نبی تعداد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگے پیچھے بھی بے شک تھی عمرہ کرو، لیکن نبی اسلام نے فرمایا کہ جڑا میرا امتی رمضان شریف کے اندر عمرہ کرے گا، رمضان شریف کے اندر عمرہ کرے گا اس نو حج کا ثواب ملے گا۔ اتنا مقام ہے سب رمضان شریف کے اندر عمرہ کرتا ہے، لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رمضان شریف بندہ عمرہ کرے، لیکن پیچھے سعادت حاصل ہوتے بھی ہوئے تھے نہیں کرنا ہم چھڑ دیں جیسے چل رمضان میں ذکر نہ دے پتہ نہیں رمضان سے ہو گیا۔ یہ انہاں لوگ واسطے جڑے مالدار لوگ نے جڑے سب حیثیت لوگ نے انہاں واسطے انہوں نے تسی زیادہ ترجیح رمضان شریف دیو، تو جدوں تسی جس میں ترجیح دو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر ثواب حج کا ہی ملے گا۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرا امتی 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا 50 نماز کا ثواب ملے گا، کتنی نا 50 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور جڑا ایک مہینے کے روزے رکھے گا رمضان شریف میں اس کو 6 مہینے روزے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا رمضان شریف کے اندر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرے، عمرہ شریف پڑھے، اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کا مقام بیان فرمایا۔ میں نے تے دو گلاں کر دیا، ایک حج کا مقام، ایک حج کا عذاب، دو بیان کیے۔ انہاں کے من جڑے اس میں جاتی بیٹھیاں سب مخاطب سے چاہیے کہ نہیں میں کہ حدیث بار کیا سمجھ آ کے بخاری شریف دی حدیث بار کیا اور مشکاۃ شریف میں اس بیان کیا گیا۔ حج کا مقام پر ہے کہ ایک بندہ جڑا حاجی ہے وہ کل قیامت والے روز 400 بندیاں دی شفاعت کرے گا۔ کتنے؟ 400 بندیاں دی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ رب کائنات اس حاجی نو یہ حکم فرماوے گا، اجازت دے گا، اذن دے گا کہ اے حاجی تین اجازت دے جن چاہیں نال لے سکتے اپنے نال جنت وچ۔ یہ اس حاجی دی گل ہے جڑا فسق و فجور تو بچیا رہا، جڑا گناہ کبیرہ تو بچیا رہا، یہ وہ حاجی دی گل ہے۔ اور دوسری گل میں کرنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے مر گیا کہ سب تو پہلے جنت وچ جان والا قاری قرآن ہوئے گا، جنت وچ جان والا بھی قاری قرآن ہوئے گا، جنت وچ بھی دوزخ وچ بھی۔ دوسرے نمبر سے حاجی جنت وچ بھی جاوے گا تے دوزخ وچ بھی جاوے گا۔ تیسرے نمبر تے سخی جنت وچ بھی جاوے گا تے دوزخ وچ بھی جاوے گا۔ میں نظروں کی گل کرنا، حدیث بہت لمبی ہے، میں صرف نظروں کی گل کرنا۔ حاجی کہنا جنت میں جائے گا جنت اس کو فضول تو بچایا جس نے اللہ کی رضا کے واسطے کیا ہوگا، وہ تجارت کی نیت نہیں،
تو میں کوئی سونا شنا کٹھا کر کے داں گا وہ تو سستا یا چنگا لگ جاتا یا میں اتنے جاؤں گا لوگ میں دم بنا دی میں کوئی یار کٹ کر لوں گا کوئی ساڑھے سلی ایسے ہیں جڑے کرتے ہیں اس کو کی معنی ریاض ہے دکھاوے دا حج وہ حجی جب ریاض کاری واسطے آگے بات وہ جنہ میں جائے گا اور وہ کاری جس قرآن پڑھیا تے پڑھایا اس نیت تے پڑھایا تے پڑھیا کہ ایک میرے تے اللہ تعالیٰ رسول اللہ حکم ہے میں اپنا دی رضا دی خاطر اپنا راضی کرنے کی خاطر میں قرآن پڑھ گئی نہ تو پڑھا لینا کاری مطلب نہیں پڑھ لینا تو جے اگر نیت اے ہوئی کہ میں قرآن پڑھوں گا تے پڑھاواں گا میرے گھر کا نظام چلے گا اس گھر تے آ کے لوگ خوش ہوں گے میری تعریف کریں گے بشار کی بڑی سونی آواز ہے بڑا سونا قرآن پڑھتے ہیں بندے خوش ہوں گے اس نیت صرف لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر رب رسول کو خوش کرنے کی خاطر اللہ شاہ صاحب نے قرآن پڑھا تو پھر وہ شاہ صاحب جنت کے حقدار نہیں وہ دوزخ کے حقدار ہے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے میں حدیث ذمہ دار امام اسمت دیا اور حدیث صحیح ہوئے منسوخ ہوئے پھر بھی ذمہ دار صحیح حدیث اور جڑا صحیح سخاوت کرے اللہ تعالیٰ رسول دے رضا دی خاطر وہ جنتی وہ جنت میں جائے گا وہ سخی اور جڑا سخاوت کرے گا میرے لوگوں میں بنے بنے ہوئے گی لوگ ہی میری تجربہ کرنے گا پھر وہ جس سخاوت بتایا خود بھی ٹھکانا جانا اللہ اس واسطے جڑا بندہ حج اور عمرہ کرے حج اور عمرہ کرے وہ ایک نیت یہ بناوے اس نیت تے جاوے کہ میں حج کر رہا یا عمرہ کر رہا یہ اللہ تعالیٰ رسول کو راضی کرنے کی خاطر کر رہا اتنے جا کے میں اپنے گناہ مادا کی فراہ کروں گا میں گناہ مادا کی معافی مانگوں گا تو پھر وہ واسطے وہ حج بھی جو عمرہ بھی ذریعہ نجات بن جاتی ہے اور وہ حج بھی جو عمرہ بھی اس بندے کی شفاعت بھی کریں گے صرف اس بندے کی نہیں بلکہ وہ کئی خاندان کے کئی افراد کی بھی شفاعت کریں گے کئی افراد دی اور جڑا حاجی ہے حاجی کا رسیت حج کرے گا کہ میرا اللہ تعالیٰ کا رسول راضی ہوں گے تو پھر وہ خود 400 بندے کی سفارش کرے گا کیا مطلب کتنا مقام فرق اتنا ہی ہے ذہن چیز ہے انما الاعمال بالنیات ہمارا دار بدار کیا تو ہے نیتا تو ہے جہاں جیسے مسجد وچ ہم نے اس نیت آئی ہے کہ یہ ساڈے تے فرض ہے یہ اللہ کی رضا ہے اللہ کا حکم ہے اللہ رسول دا حکم ہے اللہ رسول دی سنت ہے اس نیت آواں گے ساڈا مسجد وچ ہونا بھی عبادت بن جائے گا ساڈے واسطے ذریعہ نجات بن جائے گا تے جے اس بات آواں گے کہ لوگ کی آکھن گے نمازی پھر وہ ساڈے کام کاج ہے کوئی نہیں تو سبھی کو اپنی ہر عمل وچ نیت اچھی رکھیں